ایک چور شہر کے سب سے مالدار آدمی کے گھر چوری کرنے کے لیے داخل ہوا اور جیسے ہی گھر کی قیمتی چیزیں سمیٹنے لگا تو اس کے کانوں پہ کچھ آوازیں پڑیں۔ اس نے قریب ہو کر کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا کہ وہ امیر آدمی اپنی بیگم سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ چور کو تجسس ہوا تو اس نے ان کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ وہ امیر آدمی اپنی بیوی سے بولا کہ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کی شادی جس کے ساتھ بھی کریں گے ہماری ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہونے والا داماد اللہ کا بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندہ ہونا چاہیے جس کے دل میں دنیا کی دولت کا کوئی لالچ نہ ہو۔ یہ سن کر چور کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے چوری والا مال وہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے خالی ہاتھ نکل آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ نیک آدمی کا روپ اپنا لے اور اس آدمی کی بیٹی سے شادی ہو جائے تو اس کی تو ساری مشکلیں ہی حل ہو جائیں گی۔ اسے زندگی میں پھر کبھی چوری چکاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور وہ بیٹھے بٹھائے کروڑوں اربوں کا مالک بن جائے گا۔ اس نے اپنا حلیہ بدلا اور ایک مسجد میں جا کر ڈیرا ڈال لیا جہاں امیر آدمی روزانہ نماز پڑھنے آتا تھا۔ اس نے دن رات مسجد میں گزارنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ نماز اور نوافل ادا کرتا رہتا تو کبھی قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتا۔ اب اس کا یہی معمول بن چکا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول رہتا اور اس کی نیک نامی اور شرافت کا چرچا آہستہ آہستہ پورے شہر میں ہوتا چلا گیا۔ جب امیر آدمی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اپنی بیوی کو جا کر بتایا کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے جیسا رشتہ درکار تھا یہ شخص عین اس کے مطابق ہے۔ انہیں ایسے ہی نیک داماد اور شریف انسان کی تلاش تھی جس کا دل اس دنیا کی مال و دولت کی حرص سے آزاد ہو۔ وہ امیر آدمی اس نیک آدمی کے پاس گیا اور اپنی خواہش کا اس کے ساتھ اظہار کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کی جائے۔ آگے سے وہ آدمی جس نے نیک آدمی کا لبادہ اڑا ہوا تھا اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ امیر آدمی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اس کی بیٹی بہت ہی نیک اور بہت ہی پارسا ہے اور رشتوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہمیں تمہارے جیسے نوجوان کی تلاش تھی۔ وہ چور مسکرایا اور اسے ساری حقیقت بتائی کہ کیسے وہ چوری کے ارادے سے ان کے گھر میں داخل ہوا تھا اور ان کی ساری باتیں سن کر اللہ والے کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ بولا کہ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری اس عبادت اور ریاضت کا مقصد تمہاری توجہ پا کر تمہاری بیٹی سے شادی کرنا تھا تاکہ میں تمہاری جائیداد کا مالک بن سکوں، مگر جب میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا تو جو سکون اور جو لذت مجھے یہاں نصیب ہوئی وہ دنیا کے کسی محل میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے نہ تو تمہاری بیٹی کی کوئی غرض ہے اور نہ ہی تمہارے مال و دولت سے، کیونکہ اب مجھے دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جائیں تو آپ کے دل سے اس دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ اگرچہ اس چور نے عبادت اس وجہ سے شروع کی تھی تاکہ وہ دنیا کی مال و دولت حاصل کر سکے، مگر جب ایک دفعہ اللہ کی ذات سے اس کا تعلق بن گیا تو پھر اس کے نزدیک دنیا کی کسی چیز کی کوئی وقعت ہی نہیں رہی۔ ہماری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر بھی اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقدسات کا قرب نصیب فرمائے، کیونکہ حقیقی محبت تو صرف اللہ ہی کی محبت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھی ضرور لکھیں اور اس پیج اچھی سچی باتیں کو فالو بھی ضرور کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔